بناؤ سنگھار کرنا اور آرائش و زیبائش اختیار کرنا ہر عورت کی بنیادی خواہش ہوتی ہے۔ اسلام میں جہاں خواتین کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں، کچھ پابندیاں بھی عائد ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت میں پردے کے متعلق حکم فرمایا گیا، اسی آیت میں ذکر ہے کہ خواتین کو کہو کہ اپنی زینت دکھاتی نہ پھریں، یعنی ان کا بناؤ سنگھار، ان کی زیبائش محض محرم افراد کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب میں فرمایا، غیر محرم مرد کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کریں اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنا ہار سنگھار ظاہر نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بناؤ سنگھار کے حوالے سے خواتین کو ہدایات فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ ان خواتین کو عذاب کی وعید دی کہ جو مردوں جیسا حلیہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلیں، یعنی کچھ اس طرح کا بناؤ سنگھار کیا جائے کہ جو اللہ نے تخلیق کیا ہے اس میں رد و بدل ہو جائے۔ اور بال اکھیڑنے اکھڑوانے والی خواتین پر تو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، لیکن اس کے باوجود پھر جو لوگ اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، تو ان کے لیے شدید عذاب تیار ہوتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی عبرتناک واقعہ شیئر کرنا ہے کہ ایک خاتون کو جب مرنے کے بعد تدفین کے لیے لایا گیا تو کس طرح عذاب قبر کا مشاہدہ سینکڑوں لوگوں نے کیا۔ لیکن دوستو، ویڈیو کی باقاعدہ شروعات سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی معلوماتی، تاریخی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ حکایات صالحین میں آتا ہے کہ کسی جگہ ایک نوجوان خاتون کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اسے تدفین کے لیے قبرستان میں لایا گیا۔ ورثاء وہاں پر پہنچے تو گورکن قبر کھودتے ہوئے پریشانی کا شکار تھے۔ انہوں نے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ قبر کھودتے ہوئے یہاں سے سانپ نکل رہے ہیں۔ ورثاء کی ہدایت پر گورکن نے دوسری قبر کھودنا شروع کی۔ بظاہر تو اس قبر میں کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میت کو تدفین کے لیے لایا گیا تو قریب ہی کسی سوراخ میں سے دوبارہ سانپ باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود توبہ استغفار کرنے لگے اور پھر گورکن نے تیسری قبر کھودنی شروع کی، اور سبھی حیران رہ گئے کہ جب تیسری جگہ پر بھی اسی طرح کا ایک سانپ یوں بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے وہ میت کا منتظر ہو۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ایک عالم نے لوگوں کو بتایا کہ ضرور اس خاتون نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی ایسی خلاف ورزی کی ہے کہ قبر میں عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تم لوگ جہاں پر بھی اس کی قبر کھودو گے تو ایسا ہی کوئی سانپ اس کا منتظر ہوگا، اور سب لوگ اس کی مغفرت کے لیے بس دعا ہی کرو۔ چنانچہ اس خاتون کو اسی حالت میں وہاں پر دفن کر دیا گیا اور لوگ توبہ استغفار کرتے ہوئے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اس خاتون کے عزیز و اقارب جب واپس گھر پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ اس لڑکی کے معمولات روز و شب کیسے تھے، ایسا کون سا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اس لڑکی پر ایسا دردناک عذاب آیا۔ کھوج لگانے پر معلوم ہوا کہ یہ لڑکی بے پردگی کے بارے میں کچھ زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی۔ یہ بناؤ سنگھار کر کے خوشبو لگا کر بازاروں میں گھوما کرتی تھی اور اپنی زینت کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر کیا کرتی تھی۔ یہ عزیز و اقارب کی شادیوں پر بھی اسی طرح بن ٹھن کر پہنچ جاتی تھی، وہاں پر ناچ گانے جیسی مکروہات میں شمولیت اختیار کرتی تھی اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی کہ یہاں پر غیر محرم بھی موجود ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے اس کی عبرتناک مثال سے لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ جو بھی اللہ کے فرمان، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کی نہ صرف یہ دنیا بلکہ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بہت سے ذہنوں میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ شاید یہ واقعہ سچا ہے بھی یا نہیں، تو چلیے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر ضروری بناؤ سنگھار اور اپنی زیبائش کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والی خواتین کے متعلق فرمودات بتاتے ہیں۔ معراج کے سفر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان رقم کیا جاتا ہے کہ میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے کہ جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میرے استفسار پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز اشیاء کے ساتھ زینت اختیار کیا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل دوزخ کی دو قسمیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، یعنی وہ بعد میں آئیں گے۔ آپ نے ان میں سے ان عورتوں کا ذکر کیا جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، دوسری وہ عورتیں جو لوگوں کی طرف مائل ہوں گی یا لوگوں کو مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے سر بوڑھی اونٹنی کے کوہان کی مانند ہوں گے، وہ نہ
نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی۔ عورت کے لیے بناؤ سنگھار کرنا جائز تو ہے مگر فقط اپنے شوہر کے لیے، یعنی وہ سجے سنورے بھی تو اس ذات کے لیے کہ ان دونوں کے پاکیزہ رشتے میں محبت اور بھی زیادہ بڑھے، ورنہ اپنی زیب و زینت کو چھپانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ تک فرما دیا کہ جب تم زمین پر چلو تو چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ مارا کرو کہ پیروں کی جھنکار سے ان کا وہ سنگھار معلوم ہو جائے جسے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ لباس کا ایک مقصد تو ستر پوشی اور دوسرا مقصد زینت حاصل کرنا ہے۔ جیسے لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسے خواتین بھی اپنے آپ کو مزین کر کے زینت اختیار کر کے اپنے دل میں اور شوہر کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھا سکتی ہیں۔ قرآن کریم میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی خاتون بناؤ سنگھار کر کے زیب و زیبائش اختیار کر کے باہر جاتی ہے، نہ محرموں کو اپنی زینت آرائش دکھاتی ہے، تو اس پر نہ صرف اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی اسے سخت عذاب کی وعید ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام تو عورت کے پردے کے بارے میں اس قدر حساس ہے کہ وہ خواتین کو نماز جیسی فرض عبادت بھی کسی ایسی جگہ پر ادا کرنے کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اندرونی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی عورت جس قدر بھی پردہ اختیار کرے گی اسی قدر بہتر ہے۔ اور یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جیسے کسی بھی مرد کا کسی خاتون پر نظر ڈالنا درست نہیں اور پہلی نظر کی معافی کے بعد دوسری نگاہ ڈالنے سے منع فرمایا گیا ہے، ایسے ہی خواتین کو بھی حکم ہے کہ وہ مردوں پر نظر نہ ڈالیں۔ اس حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی اور آپ کے پاس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ سامنے سے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے وہ تشریف لائے اور یہ واقعہ پردے کا حکم دیے جانے سے بعد کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے تم دونوں پردہ کرو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ نابینا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ یعنی خواتین کے پردے کے بارے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ تب بھی بے پردگی نہ کریں جب سامنے والا انہیں دیکھ بھی نہ سکتا ہو۔ اور ایسے واضح احکامات و ہدایات کے باوجود جب خواتین اپنی مرضی کریں گی تو پھر ان پر سخت عذاب بھی آئے گا، جس کی ایک مثال آج کی ویڈیو میں شیئر کیے جانے والا یہ واقعہ بھی تھا۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کے سوچنے کا انداز ضرور بدلا ہوگا، اور اپنے اس مقصد میں اگر ہم کامیاب ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بھی بنیے۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔